السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے معزز سامعین اور عظمت الاسلام کے طلباء و تعلیمات، آج ہم سورہ اعلیٰ کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں لفظ پر لفظ۔ اور اس سورت کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ نازل ہوا، جس کی پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس آیت کو اپنی نمازوں میں رکھنے کا حکم دیا، اپنی سجدوں میں رکھنے کا حکم دیا۔ تو اسی لیے ہم سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ جب یہ آیت تلاوت کرتے تو بڑے بڑے معزز صحابہ اکرام، جیسا کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کرو، تو جب یہ آیت تلاوت کرتے صحابہ اکرام تو فوراً کہتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو مستحب ہے کہ اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد ہم بھی اللہ کے اس حکم کا فرما برداری میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کریں۔ چلیے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح پاکیزگی بیان کرو، اسم نام کی، ربکا آپ کے رب کی، اعلیٰ بلند بزرگ رب کی پاکیزگی بیان کرو۔ الذی جو، خلقہ پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ جب رب اعلیٰ کہے ہیں تو پھر اس کی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی تخلیقات کائنات میں اس کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ کے مشاہدے دیکھو اور اس کی خالق ہونے کی بات کو تسلیم کرو۔ فسوا پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی کہ ہر ایک کو جسامت، شکل، صورت، اعضاء و اجزاء کی وضاحت ایک خاص تناسب سے رکھی ہے، جس سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کی زندگیاں آسان ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام اللہ رب العزت کے رب اعلیٰ کے یہ صفت ہے، یہ کمالات ہے۔ والذی قدر، اور جس نے تقدیر بنائی، اندازہ ٹھہرایا۔ اللہ نے کسی چیز کو بھی پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص کام بھی ذمہ داری دیے ہیں، اور اس کام کے مناسبت سے اس کو وسائل بھی عطا فرمائے ہیں، اور ہر چیز اس کے فائدے کے لیے عطا فرمائی ہے، انسان کے لیے یعنی۔ والذی قدر فہدی، وہ ہے جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ بتلائی۔ فہدی یعنی راہ بتلائی، جب اس انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہنمائی بھی کیے کہ کیا اس کو کرنا ہے اور کیسا کیسا کرنا ہے، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا اس کو اس کی ہدایت بھی عطا فرما دی۔ آج کے وقت میں ہم سب انسان آج یہ معمولات بن گئے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے ہم اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش میں دینی تعلیم سے دور ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دے رہی، پیسہ لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، توجہ دے رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو آج ہم تحقیق کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب بہت پہلے ہی وہ حضرات جو علم سے نابلد ہوتے ہوئے بھی جاہل حضرات بھی تھے، وہ بھی یہ سب علم کے ایجادات میں شامل ہیں، ان سے ہمیں یہ علم پہنچا ہے۔ دیکھیں کہ جیسے کہ قدرت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل و فہم رکھ دیا ہے کہ جیسا کہ پہاڑ کو کھود کر دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے، لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو آپس میں جوڑ کر ان سے نئی نئی چیزیں اور اپنی ضروریت کی اشیاء فراہم کرتا ہے، اور یہ باتیں سب علم اور ہنر اور فلسفے کی تحقیق اور کالجوں کی تعلیمات پر ہی موقف نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی دنیا سے ان پڑھ جاہل حضرات بھی یہ سب کام کرتے آئے ہیں، اور دراصل یہ فطری سائنس ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، بخشی ہے، اور وہ اس میں ان صلاحیتوں میں ترقی کر رہا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے۔ اسی دور میں روز نئے نئے تحقیقات سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں کہ آگے بھی اور اس سے بڑھ کر کیا کیا کچھ سامنے آئے گا۔ یہ تمام باتیں آج ابھی جو ہم لفظ پڑھ چکے ہیں فہدا، اس کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ والذی وہ وہی ہے جس نے اخرجا نکالا، مرعا چارے کو، فجعلہ پھر بنا دیا اس کو، غثاء کوڑا، احوا کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا پھر اس کو۔ سنقرئک، ہم عنقریب آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسا
پھر آپ نہیں بھول پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مؤمنین کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود توفیق عطا فرمائیں گے اور جو سو علم حاصل کرنا آسان کر دیں گے۔ تو آپ بھی جب بھی علم حاصل کر رہے ہوں تو اس آیت کو پڑھیے اور جو ہے سو اپنی یادداشت کو مضبوط کریے، جو بھی پڑھ رہے ہیں آسانی سے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اللہ سوائے ما شاء جو چاہے اللہ انہو بے شک وہ یعلم خوب جانتا ہے جہرا آواز کے ذریعے کی جانے والی باتوں کو، یعنی کہ ہر آواز کو وہ خوب سن رہا ہے، وما یخفا اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی، جو دل میں کہہ رہے وہ بات کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لِلْيُسْرَى آسان راستے کی، یعنی کہ اگر کوئی دین کے راستے پر چل رہا تو اس کے لیے دین کا راستہ آسان ہو جائے گا، وہی طریقہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فذکر تو نصیحت کرو، ان نفعت کہ نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی، ذکرہ نصیحت، یعنی کسی کے پاس بھی دین کی بات پہنچا رہے ہیں تو بیزار مت ہو، لوگوں کے رویوں سے بیزار مت ہو اور نصیحت کرنا چھوڑ دو مت، یقیناً نصیحت فائدہ دے گی، چاہے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ نصیحت کرنا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ شیطانی وغلا یا نفس کے شر سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تمہارا نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے، ان کو بھی فائدہ دے گا اور ہمیں خود یہ فائدہ ہے ظاہرہ طور پر کہ دین کی بات دوسروں کو پہنچانے کا جو ہمیں حکم ملا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیت، ایک آیت بھی ہے، ایک بات بھی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ، تو وہ بھی حکم ہم پر لازم ہے، عمل کرنا ہے، اس طرح ہم دوسروں تک دین پہنچا دیں گے۔ اب سامنے والے جس طرح بھی ریاکٹ کرے اس پر صبر کرنا ہے، اللہ ان کو توفیق دے، یہ دعا کریں گے، اس سے ہمارے لیے بھی بات کو پہنچا دینا اور ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سیذکر تو عنقریب نصیحت حاصل کرے گا، من یخشی جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا اور بچتا رہے گا اس سے، الشقیٰ بدقسمت، الذی جو یصلی ڈالا جائے گا، نارا آگ میں، کبریٰ بڑی، جو جہنم کی آگ میں جائے گا، جو قرآن کو نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا، ثم پھر لا یموت نہیں مرے گا، فیہا اس میں یعنی جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، ولا یحیا اور نہ ہی زندگی رہے گی، یعنی زندہ رہنے میں بھی شامل نہیں رہے گا، یہ حالت میں رہے گا۔ قد افلح یقیناً کامیاب ہوگا، من تزکا جو اپنے آپ کو بچائے رکھا، وذکر اور یاد کیا، اسما نام کو، ربی ہے اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا، وصلی اور نماز پڑھی، یعنی کہ نماز بھی پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے تھے، تم اہمیت دیا کرتے تھے، حیات دنیا کی زندگی کو، یعنی کہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دے کے اس کے کاموں میں لگے رہے اور اللہ کا ذکر بھول بیٹھے اور جو ہے سو عبادت صحیح نہیں کرے۔ والآخرت اور آخرت خیر زیادہ بہتر ہے، وابقیٰ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو کیا کرنا ہے، ہم جو بھی دنیا داری میں فائدے اٹھا رہے اٹھائیے لیکن آخرت کو ترجیح دیں گے۔ ان ھذا بے شک یہی بات لفی صحفی صحیفوں میں تھی، اولا پہلے کے، صحفی ابراہیم صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی کہ اصل بیسک جو باتیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، برے کام سے رکو، اور جس کاموں کو بھلے بتایا گیا ہے جس کام کو برے بتایا گیا ہے، یہ تمام باتیں اول وقت سے آدم علیہ السلام سے اب تک کے وہی مضمون موجود ہے، اور جو حالات بدلتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے نصیحتیں بدل رہی ہیں لیکن بیسک باتیں کبھی نہیں بدلیں گی، وہی ہے، بھلائی کی طرف آگے بڑھنا ہے، برائی سے رکنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہی ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔